میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ عرصہ دراز سے میں مختلف عدالتوں میں پیش ہو کے کیسز لڑ رہا ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ میرے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ہیں، جہاں پہ ایک کیس تھا کہ وابڈا حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے ناجائز طور پہ بجلی کے بل بنا کے عوام کو لوٹ رہی ہے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ رقم اکٹھی کر لی جاتی ہے اور عوام کو رگڑا لگایا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ میں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے علاوہ سول کورٹ ملتان میں بھی پیش کیا ہے، اور میں نے یہ التجا کر رکھی تھی کہ میری جو رقم وابڈا میپکو نے ناجائز طور پہ بجلی کے بلوں کے ذریعے عرصہ دراز سے وصول کر رکھی ہے، جس میں ٹیلی ویژن فیس بھی ناجائز وصول کی گئی ہے، وہ مجھے واپس کریں، کیونکہ میں نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا، کیونکہ کمپیوٹر کا سسٹم ہے، کمپیوٹر پہ ٹی وی فیس لاگو نہیں ہوتی۔ اس پر انکوائری ہوئی اور تصدیق کے بعد میری ٹی وی فیس جو کہ ناجائز طور پر حاصل کی گئی تھی وہ واپس کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی منظوری سے وابڈا نے مشروط کر دیا۔ اس دوران میرے گھر کا بجلی کا کنیکشن بار بار منقطع ہوتا رہا اور بار بار معزز عدالتوں نے کنیکشن کو ریسٹور کرایا۔ جب 2017 میں عدلیہ کمزور ہوئی تو عدالتوں کے جو اسٹے آرڈرز تھے پہلی بار ختم کر دیے گئے پورے پاکستان میں، اور اکتوبر 2017 کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عدالتوں کے تمام اسٹے آرڈرز حکم امتناعی ختم کیے گئے، اور جو ڈیفر اماؤنٹ تھی، متنازع اماؤنٹ تھی، جو معزز عدالتوں نے ان پیڈ کر کے عدالتی فیصلوں سے مشروط کر رکھا تھا کہ یہ متنازع رقوم فیصلوں کے بعد ملے گی، مگر اکتوبر 2017، پھر اکتوبر 2018، پھر عین اکتوبر 2019 میں اسی طرح عدالتوں کے احکامات کو وابڈا خصوصاً میپکو نے درخواست گزار صارفین کے منہ پہ مار دیا کہ یہ جاؤ اور جا کے بتا دو کہ عدالتی احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ اکتوبر 2017 سے اب تک کسی ایک وابڈا کے کنٹمنر ملزم کو کسی عدالت نے سزا نہیں دی۔ اب اس میں عدلیہ کا قصور ہے یا عدلیہ کے ساتھ مل کے وابڈا اور حکومت پاکستان عوام کو لوٹنا چاہتی ہے؟ اور اس کے لیے اندر کی بات کسی نے بتائی جو کہ اعلیٰ آفیسر میپکو وابڈا تھا، کہ ہم نے ناجائز رقم اس لیے اکٹھی کرنی ہے کہ ہم نے پرائیویٹ کمپنیوں کو پیسے دینے ہیں، اور حکومت پاکستان نے اجازت دے دی ہے کہ عدلیہ کو ہم سنبھال لیں گے، عدالتوں کو ہم سنبھال لیں گے، آپ جتنے اسٹے آرڈرز ہیں سب ختم کر دیں، اور تمام رقوم جو کہ سیٹ اسائڈ کی جاتی ہے عدالتی حکم پہ اس کو اوپن کر کے اس کی ریکوری کریں۔ تو میں نے تو یہ کام ابھی تک نہیں کیا، لیکن جو لوگ مجبور تھے انہوں نے اسٹے آرڈرز، عدالتی احکامات اور تمام جو بھی فیصلے عدالتوں کے تھے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کے انہوں نے اپنے اپنے کنیکشن بحال کروائے، اور خود یہ ثابت کیا کہ عدالتیں وہ نہیں ہیں جو
2017 سے پہلے تھیں۔ اس سلسلے میں میں نے کافی دفعہ معزز عدالتوں سے کہا کہ اس پہ وضاحت کی جائے، حتیٰ کہ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا، سپریم کورٹ کو، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ خدا را بتائیں یہ کیا معاملہ ہے کہ عدالتوں کی توہین کرنے والے وابڈا کے ملازم کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ اگر سزا نہیں دینا تو اسٹے آرڈر بھی نہ دیں، کیونکہ عدلیہ کی تاریخ میں یہ بہت بدترین دن ہے۔ میں 1990 سے ہائی کورٹ کے اندر مختلف کیسوں میں پیش ہوتا رہا ہوں۔ 1990 سے اب تک تقریباً 30 سال بنتے ہیں۔ 30 سالوں میں ہزاروں کیس میں نے دائر کیے، آرگو کیے، بحث کی اور الحمدللہ وابڈا کو شکست دی۔ اب یہ شکست کا بدلہ لینے کے لیے اب پتہ نہیں جج صاحبان، سول جج ہوں، سیشن جج ہو یا ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہوں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں نہیں سزا دیتے۔ سزا دینا ان کا فرض ہے، ورنہ پھر یہ اپنے آرڈرز کو ریکال کر لیں، واپس لے لیں۔ جس آرڈرز پہ عمل درآمد ہی نہ ہو سکے تو اس آرڈر کو جاری کرنے کا فائدہ؟ تو اصل میں میرا تنازع یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو وابڈا میپکو مجھ سے رقم زائد وصول کر چکے ہیں ناجائز طور پر، وہ مجھے واپس کر دیں۔ اس میں ایسے بل بھی ہیں جو کہ عام گھر کی بجائے فیکٹری کے ریٹ کے حساب سے مجھے بھجوائے گئے۔ یعنی میرے گھر کا اگر 150 یونٹ کا بل ہے تو وہ ایک دفعہ 1171 یونٹ کا ماہانہ کا بل بھیج دیا، اور ایک دفعہ 800 کچھ کا یونٹ کا بل بھیج دیا۔ میں کوئی فیکٹری آنر نہیں ہوں، نہ میرے گھر میں فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ یہ ساری بدماشیاں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ عوام کو لوٹا جائے، اور کیونکہ عدلیہ کمزور ہے اور یہ حالت ہے کہ کوئی بھی جج اس وقت وابڈا کے کسی بھی کیس توہین عدالت کو پایا تکمیل کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ آج مورخہ 23 جون 2021 کو 2 عدالتوں میں میرے کیس سماعت ہوئے۔ ملتان بینچ میں ایک کیس وابڈا کے خلاف کنٹیمپٹ کا، وہ جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب نے سماعت کرنا تھا، وہ جناب اٹھ کے چلے گئے، اور دوسرا کیس جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب نے سماعت کیا، تو اس نے تھوڑا سا ایکشن لیا جیسے اس کا سٹائل ہے۔ وہ ایک دفعہ تو کنٹینر کے پاؤں سے زمین نکال دیتا ہے کہ تھوڑا سا اس پہ وہ احترام کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں، جو بھی ہے۔ تو ایس ڈی او وابڈا ملتان سب ڈویژن شاہ رکن عالم اپنی ٹیم کے ساتھ پیش ہوا، تو لیکن عدلیہ عدالت جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب کو مطمئن نہ کر سکا۔ اس پہ جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب نے آج اس کی طبیعت ایسی صاف کر دی کہ وہ رونے پہ آ گیا اور معافیاں مانگ کے عدالت سے وعدہ کیا کہ میں آدھے گھنٹے میں کنیکشن بحال کر دوں گا، کیونکہ یہ زیادتی تسلیم کی گئی کہ فرحت اقبال پٹیشنر کا کنیکشن بار بار ناجائز کاٹا رہا، اور عدلیہ کے تمام معزز جج صاحبان نے اس کے حق میں اسٹے آرڈرز دیے، اور کم از کم اسٹے آرڈرز کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ جتنے کیس اتنے اسٹے آرڈر دیتی ہے، ہر عدالت دیتی ہے، ہر کیس میں دیتی ہے۔ تو اس طرح میرے چند ہزار بل کی خاطر حکومت پاکستان کے لاڈلے محکمہ وابڈا نے لاکھوں روپے کی فیسیں اپنے وکلاء کو دی کہ کسی طرح فرحت اقبال کے کنیکشن گھر کا نہ لگے، کیوں کہ اب معاملہ ذاتیات میں آ گیا ہے۔ وہ ذاتی طور پر مجھے جتنے بھی کیس میں نے وابڈا کے خلاف کیے اس کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے ہیں، حالانکہ میرا کام عدلیہ کو اطلاع دینا ہے کہ آپ کے آرڈرز کی توہین ہوئی ہے۔
اور جتنے آرڈرز کیے ہیں میں اس کو تول کے عوام الناس کو، حکومت پاکستان کو اور خصوصاً عمران خان صاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے آرڈرز ہیں، اسٹے آرڈرز ہیں جن کی توہین ہوئی ہے، اور حتیٰ کہ جو عدالتوں نے مجھے کہا کہ آپ تھوڑی سی رقم دے دیں ہم اسٹے دے دیتے ہیں، اس پہ بھی میں آمادہ ہو گیا، اس پہ بھی میں نے رقم عدالت میں بھی جمع کرائی اور عدالت کے باہر وابطہ کے اکاؤنٹ میں بھی جمع کرائی، مگر فائدہ نہیں ہوا، رقم بھی ڈوب گئی، کنیکشن بھی بحال نہیں ہوا۔ میرا 2 سال سے کنیکشن کٹا ہوا تھا۔ اس دوران مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ ذاتیات پہ آ گئے ہیں، گو کہ میں عمران خان کا حامی ہوں، لیکن اب میں ان کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ وہ اس ملک کو نہیں چلا سکتے، وہ عوام کو انصاف نہیں دلوا سکتے، اور جو منتلیاں ہر سب ڈویژن میں چل رہی ہیں اور لوگ خصوصی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، ان کو کوئی نہیں ہٹا سکا۔ کرپشن عام ہے، بلکہ میں نے تو تقریباً ہر محکمے کے خلاف کیس کیے ہوئے ہیں تاکہ اس ملک سے رشوت کا خاتمہ ہو جائے۔ میرے کیسوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس سے ہمارے ملتان میں جو سرکاری وکیل ہے، ڈپٹی اٹارنی جنرل فار پاکستان جناب ضمیر سنڈل صاحب، وہ بھی ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی سیکٹری اسلام آباد کا فون آتے ہیں کہ اس بندے کے کیس بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جس سے میرے کیس زیادہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں عوام کو لوٹا جا رہا ہے، ہر محکمے میں رشوت ہے۔ کون ختم کرے گا؟ امریکہ آ کے، چائنا آ کے، یا رشیا کے آئیں گے؟ ہم نے ختم کرنا ہے، حکومت نے ختم کرنا ہے۔ پھانسی لگا دیں جو رشوت لیتا ہے، کیوں نہیں لگاتے؟ کیوں نہیں سزا دیتے؟ نیب کیا کر رہی ہے؟ صرف مخصوص لوگوں کو، آج کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، خصوصاً پولیس میں چلے جائیں، وہاں رشوت ہے، محکمہ مال میں چلے جائیں، وہاں رشوت ہے، پٹواری سے لے کر تحصیلدار تک۔ پی آئی اے میں دیکھ لیں، نیشنل بینک کا بہت بڑا کیس میرے پاس ہے، 3600 ملازمین کی بوگس تقرریوں کا کیس ہے جنہوں نے ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی۔ اب میں کس محکمے کی بات کروں؟ اور یہ باتیں عدالت کے ریکارڈ پہ ہیں کہ میں نے تقریباً ہر سرکاری محکمے کے خلاف اسی وجہ سے پٹیشنیں دائر کی ہیں کہ وہاں رشوت چل رہی ہے، رشوت سے اس ملک کو پاک کرنا ہے۔ میرا بھی وہی کام ہے جو عمران خان کرنا چاہتا ہے، مگر میں اپنے ارادے پہ ڈٹا ہوا ہوں۔ جتنا نقصان میں نے اٹھایا ہے رشوت خوروں کے خلاف لڑ کے، شاید ہی کوئی اٹھا سکے گا۔ آج بھی میری زندگی رسک پہ ہے۔ پولیس تھانے سے رشوت ختم کرنے کی کوشش کی تو میرے اوپر ناجائز پرچے ہو گئے، جس سے مجھے ضمانت کرانی پڑی۔ تو تقریباً یہ ساری باتیں اس لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا ٹارگٹ جو ہم نے بنانے کے لیے منتخب کیا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اب مافیا اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہر چیز کو خرید لیتا ہے۔ اب بھی مجھے کسی نے بتایا ہے کہ پوسٹنگ کے لیے رشوت لیتا ہے عثمان بزدار، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ وہ ایک شریف آدمی نظر آتا ہے، لیکن ان کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بھائی مل کے یہ کاروبار کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ نہیں ہے، میرا معاملہ یہ ہے کہ عدالتوں نے اگر اپنے آرڈروں کی توہین کرانی ہے تو آرڈر جاری نہ کیا جائے۔ آج جو آرڈر جاری کیا ہے تو اس میں یہ ایس ٹی او وابڈا نے کہا ہے کہ میں 1 گھنٹے کے اندر کنیکشن بحال کروں گا، مگر جب جج صاحب محمد امیر بھٹی صاحب کسی دعوت پہ چلے گئے تو انہوں نے آ کے میرے ہمسایوں کو، حتیٰ کہ میرے گھر والوں کو ایک اہلکار کے ذریعے تنگ کیا اور بہت زیادہ اشتعال دلایا کہ ہم آپ کا کنیکشن نہیں لگائیں گے۔ یہ معاملہ عدالت کے نوٹس میں لاؤں گا، مگر کیونکہ امیر بھٹی صاحب شاید کل عدالت میں موجود نہ ہوں، لاہور چلے جائیں، مگر باقی جج صاحبان تو ہیں نا، اور ہر کام
जस्टिस अमीर भट्टी साहब के ज़िम्मे तो नहीं लगाया जा सकता, बाकी भी जज हैं, उनको भी नोटिस लेना चाहिए, उनको भी लेफ़्ट ओवर मुलतवी पेशियाँ ये सिलसिला ख़त्म करना चाहिए, वो भी फॉलो करें। जस्टिस खलील रहमान रमदे, जिनके आगे मैं पहली दफ़ा पेश हुआ था, जो मुल्तान में नए जज बन के आए थे, और एक ऐसा वक्त भी था कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी मेरे मुखालिफ वकील के तौर पर मेरे साथ खड़े थे, तो वो टाइम भी मैंने गुजारा है, लेकिन वो अच्छा टाइम था। वहाँ इंतकाम नहीं लिया जाता था। आज केस अगर फरहत इकबाल जीतता है तो फ़ौरन उसके घर वालों को तंग किया जाता है। मैं अदालत में होता हूँ, पीछे एहलकार सरकारी आ जाते हैं, कभी पुलिस वाला आ गया, कभी किसी महकमे का आ गया, किसी महकमे का आ गया। फिर अपने खावंद को, अपने मियाँ को बताओ कि ये काम सही नहीं है, रिश्वत का ख़ात्मा नहीं हो सकता। जब तक मेरी जान है मैं तो लगा रहूँगा। मैंने नवाज शरीफ का कठिन दौर भी देखा जब मैं उसके ख़िलाफ़ अदालत में गया, लेकिन उन्होंने भी मुझसे ज़ाती इंतकाम आज तक नहीं लिया। लेकिन मौजूदा इमरान खान साहब, जब मैं इसके ख़िलाफ़ अदालत में शिकायत लेके गया तो उन्होंने यही कहा कि ये बड़े लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती। दरअसल मेरा मकसद किसी को तंग करना नहीं है, सिर्फ रिश्वत का ख़ात्मा है। आज में रिश्वत का ख़ात्मा हो जाए, पूरा सरकारी रिकॉर्ड एंटी करप्शन FIA NAB 1987 से लेकर अब तक गवाह है कि मेरे तमाम रिप्रेजेंटेशन जो अदालतों में हैं, केसेस हैं, वो सारे रिश्वतखोरों के ख़िलाफ़ हैं। किसी शरीफ आदमी को मैंने आज तक तंग नहीं किया। अगर कोई ऐसी बात आती है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि रिश्वत मेरा मकसद है, शरीफ आदमी को तंग करना मकसद नहीं है। मैं अदलिया से इल्तिजा करूँगा, खुदारा 2017 से पहले की पोजीशन पे आ जाएं। वापडा को इतनी छूट न दें कि वो आपके आर्डर्स को आग लगा के रद्दी की टोकरी में डाल दें। आज जो हुआ है कि आधे घंटे के अंदर वो वादा किया था हम मैटर लगा दूंगा, तो उल्टा काम हो गया। तो ये चीज़ें अदलिया के लिए अच्छी नहीं है। लोगों का एतमाद उठ जाएगा कि ये अंदर से जज भी मिले हुए हैं। इसलिए वापडा के मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट के केसों में कार्रवाई नहीं करते। और ये अंदरून खाना मुझे किसी वकील ने भी बताया है कि डील हो चुकी है, वापडा के बिलों के ऊपर कोई जज स्टैंड नहीं लेता है, बस यही कहता है कि अदा कर दो। ये चीज़ें मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि अदलिया ख़ुसूसन आला जज साहिबान एक्शन लेंगे और जितने कंटेम्प्ट केसेस हैं उनको इस तरह से नहीं सुनेंगे जैसे उनका ज़ाती मामला हो, क्योंकि कंटेम्प्ट हमेशा अदलिया की जजेस की होती है। सिर्फ हमारा काम इतला देना होता है, लेकिन उसका जो नुकसान हमें होता है, ठीक है, वो हमें पता है। इसी कार्रवाई अदालती के दौरान मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। कई दफ़ा मुझ पर कातलाना हमले हुए, मगर पुलिस कहती जी आप तो हमारे भी ख़िलाफ़ है। भाई मैं पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं रिश्वत के ख़िलाफ़ हूँ। जो रिश्वत लेगा मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, और जो रिश्वत को सपोर्ट करेगा वो भी मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। जब मैं एक मामूली सी आमदनी पे पूरे महीने का गुजारा कर सकता हूँ, मेरी आमदनी इस वक्त पेंशन मेरी 12,000 रुपये है, जब मैं अपने 12,000 पे अपने घर चला रहा हूँ तो क्या ख्याल है, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह तो 50,000 से ऊपर ही होती है ना, वो क्यों नहीं अपना घर चला सकता। तो ये बात करना कि घर नहीं चलता रिश्वत के बगैर, मैं नहीं मानता। लिहाजा आज के मेरा बयान करने का ये है कि अदलिया अगर वापडा के साथ अंदरूनी खाना साजबाज कर चुकी है तो उसको ओपन कर दे, ताकि हम किसी मुगालते में न रहें। अगर अदलिया चाहती है कि इंसाफ उसी तरह हो जिस तरह 2017 से पहले होता था, तो फिर 2017 में स्टे ऑर्डर्स को पूरे पाकिस्तान में ख़त्म करने वालों को सज़ा दें
اکتوبر 2018 میں اسٹے آرڈرز ختم کرنے والوں کو سزا دیں، اسی طرح اکتوبر 2019 میں اسٹے آرڈرز ختم کرنے والوں کو سزا دیں، کیوں نہیں دیتے؟ یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ عدلیہ اب وہ نہیں رہی کہ پہلے تھی۔ تو میری عوام سے بھی التجا ہے کہ اس پیغام کو اتنا پھیلائیں تاکہ ہر رشوت خور توبہ طائب ہو جائے اور آئندہ کے لیے رشوت سے لینے سے انکاری کر دے، کام خوش دلی سے پاکستان کا شہری ہو کے کرے، بغیر پیسے کے، بغیر لالچ کے کرے، کسی کو ناجائز اوبلائج نہ کرے اور میرٹ پہ کام کرے۔ یہ میرا مقصد ہے۔ اگر رشوت ختم ہو گئی ملک سے تو میں ہر کیس واپس لے لوں گا۔ بس میری یہی التجا ہے، یہ شیئر کریں، فارورڈ کریں تاکہ تمام جتنے بھی کنسرنڈ اس کے ساتھ منسلک ہیں لوگ، ان کو پتہ چلے کہ عدلیہ کا وقار گر رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔